الرحیم ظاہری اعمال کی اصلاح کے سلسلے کے اندر ہماری 10ویں اور آخری چیز جو قابل توجہ ہے وہ اتباع سنت وہ ہے اتباع سنت چونکہ اصل سعادت مند یہی ہے کہ تمام حرکات و سکنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، اور اس لیے سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال کی دو قسمیں ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی دو قسمیں ہیں، یا جب ہم اتباع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی تو وہ دو طرح سے ہوگی، یا تو عبادات کے اندر ہوگی جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، حج جتنی بھی عبادات ہیں، اور دوسری عادات کے اندر اتباع ہوگی جیسے کھانا پینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، پیتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، اٹھنا بیٹھنا، جو انسانی عادات سے جن کا تعلق ہے۔ تو فرماتے ہیں کامل اتباع یہ ہے کہ اتباع عبادات اور عادات دونوں کے اندر ہو، یعنی کامل اتباع جو ہے وہ یہی ہوگی کہ دونوں کے اندر اتباع ہو۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ دونوں قسم کے افعال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم فرمایا وہاں کوئی قید نہیں لگائی، وہاں کوئی شرط نہیں لگائی، بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ پیغمبر جو کچھ تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ شیخ محمد بن اسلم ایک اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے تمام عمر اس خیال سے تربوز نہیں کھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربوز کھانے کا انداز ان کو معلوم نہیں ہوا تھا۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ غلطی سے پہلے اپنے بائیں پاؤں کے اندر جوتا پہن لیا، تو اس کے کفارے میں جب تک کچھ گندم خیرات نہ کر دی اس وقت تک ان کو چین نہ ہے، یعنی سنت یہ تھی کہ دائیں اس میں پاؤں میں پہننا۔ تو معلوم ہوا کہ کامل اتباع اور پوری سعادت مندی یہی ہے کہ عادات کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، کیونکہ اس میں بے شمار فائدے ہیں، اور اس میں ذرا سے تساہل سے ایسی نعمت عظمیٰ کا کھو بیٹھنا بے وقوفی ہے، یعنی ذرا سستی کی وجہ سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کی پیروی جیسی بڑی نعمت کو انسان کھو بیٹھتا ہے تو یہ گویا بے وقوفی ہے وہ۔ اب اس میں ایک فائدہ بیان کرتے ہیں کہ اس کامل اتباع کا فائدہ کیا ہے۔ کامل اتباع کا ایک فائدہ اور اس کو پھر ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قلب کو اعضاء سے خاص تعلق ہے، اور اعضائے بدن کے تمام افعال کا اثر دل تک پہنچتا ہے، لہذا جب تک اعضاء کی حرکات و سکنات حد اعتدال پر نہ ہوں گی اس وقت تک قلب کو صلاحیت اور نور کبھی حاصل نہ ہوگا، کیونکہ انسان کا قلب آئینہ کی طرح ہے، اور آئینہ آفتاب سے روشنی اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب کہ اس میں 3 باتیں موجود ہوں۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کے تمام اعضاء اور قلب کا ایک تعلق ہے، اعضاء سے جو بھی افعال ہوتے ہیں ان کا اثر دل تک پہنچ رہا ہوتا ہے، اور دل کی نورانیت یا اس کی تاریکی کے اندر بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اعضاء کے افعال۔ اب یہ سمجھنا کہ انسان کا دل منور کس طرح ہوتا ہے اس کو پھر ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھنے کہ جیسے ایک شیشہ ہے۔ اب شیشہ کس وقت ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا وہ سورج کی روشنی، جو سورج ہے اس کی روشنی سے وہ کس طرح منور ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے شیشے کے اندر 3 صلاحیتیں یا 3 خوبیاں ہونی ضروری ہیں، اگر کوئی ایک بھی نہیں ہوگی تو سورج کی روشنی سے وہ چمک نہیں اٹھے گا۔ وہ پہلی خوبی شیشے کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اس میں سے گند وغیرہ اس سے صاف کیا جائے، اس کے اوپر جو گندگی لگی ہے گندگی صاف کی جائے۔ دوسری یہ ہے کہ اس کو یعنی گندگی کو ہٹایا جائے، اس کے بعد اس کو چمکایا جائے، یعنی اس کے اندر چمک پیدا ہو جائے، اس کو چمکایا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے اندر اعتدال ہو، اس میں کجی نہ ہو، یعنی کجی نہ ہو یا اعتدال ہو، اور اس کا رخ جو ہے وہ گویا سورج کی طرف ہو، رخ سورج کی طرف، یعنی اس کا رخ جو ہے تبھی وہ سورج کے شعاع سے پوری طرح چمک اٹھے گا۔ اب جہاں تک گندگی صاف کرنے کی بات ہے تو یہ گویا ہم نفسانی خواہشات کو جب انسان پاک کرتا ہے اپنے آپ سے، نفسانی خواہشات سے پاک کرنا، برے اخلاق، نفسانی خواہشات، شیطانی خواہشات، ان سے جب انسان اپنے دل کو پاک کرتا ہے تو گویا اس نے اپنا دل کا جو شیشہ ہے اس سے گندگی کو صاف کر لیا۔ اب جہاں چمکانے کی بات ہے تو انسان کا دل چمکتا ہے ذکر الہی سے، جب ذکر الہی انسان کرتا ہے اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہے یا باقی اذکار کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دل چمکنے لگتا ہے۔
اس کے بعد اب اس نے متوجہ ہونا ہے اور اعتدال لے کے آنا ہے اپنے تمام افعال کے اندر، تو وہ آتا ہے کامل اتباع سے۔ یعنی کامل اتباع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو گویا ہمارا رخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی ہدایات کی انوار اور شعائیں اور تجلیات آ رہی ہوں گی گویا ہم ان کو وصول کرنے والے بن گئے، اور وہ کامل اتباع سے ہوگا کہ جس کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی جب پیروی کریں گے جن کا تعلق عادات سے ہے، تو ان کی وجہ سے ہمارے اعضاء جو ہیں وہ اعتدال کے اندر آ جائیں گے، اور گویا ان کا رخ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کی طرف ہو گیا، اور جب ان کی عبادات کی پیروی کریں گے تو اس کے ذریعے سے یعنی عبادات کی پیروی مکمل ہوئی اور پھر ان کے اندر اعتدال آ گیا، تو گیا مکمل رخ ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ گیا۔ تو جب یہ تین چیزیں موجود ہوں گی تو پھر ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے، تجلیات سے وہ بھر جائے گا وہ۔